عثمان بن ارطغرل کی پیدائش ایک ایسے وقت میں ہوئی جب دنیا پرانے سانچوں میں ٹوٹ رہی تھی اور نئی طاقتیں ابھی شکل اختیار کر رہی تھیں۔ یہ کوئی عام دور نہیں تھا، بلکہ تاریخ کا وہ سنگم تھا جہاں ایک غلط فیصلہ پورے قبیلے کو مٹا سکتا تھا اور ایک درست فیصلہ آنے والی صدیوں کی تقدیر لکھ سکتا تھا۔ عثمان غازی کی آنکھ اس دنیا میں اس وقت کھلی جب اناطولیہ کی سرحدیں مسلسل خطرے میں تھیں، جب بازنطینی قلعوں سے ہر وقت حملے کا خدشہ رہتا تھا، جب سلجوق سلطنت نام کی حد تک موجود تھی اور اصل طاقت منگولوں کے ہاتھ میں جا چکی تھی۔ عثمان کی پیدائش کے سال پر مورخین کا مکمل اتفاق نہیں، مگر معتبر تاریخی روایات کے مطابق وہ 1258 یا 1259 عیسوی کے قریب پیدا ہوئے، وہی سال جب بغداد منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہوا اور عباسی خلافت کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ عثمان کی پیدائش ایک زوال پذیر دنیا میں ہوئی، مگر اس کے مقدر میں عروج لکھا جا چکا تھا۔ عثمان کی پرورش کسی شاہی محل میں نہیں ہوئی، نہ اس کے گرد خادموں کا ہجوم تھا، نہ اسے بچپن کی ناز و نعم میں رکھا گیا۔ اس کی پرورش ایک سرحدی ترک سردار کے بیٹے کے طور پر ہوئی، جہاں زندگی کا پہلا سبق ہی یہ تھا کہ بقا صرف طاقت سے نہیں، بلکہ نظم، صبر اور وقت کی پہچان سے ہوتی ہے۔ اس کے والد ارطغرل غازی ایک تجربہ کار سردار تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی سرحد پر گزاری تھی۔ عثمان نے بچپن سے ہی اپنے والد کو نہ صرف تلوار تھامے دیکھا، بلکہ قبیلے کے مسائل سنتے، فیصلے کرتے اور کمزوروں کی ذمہ داری لیتے دیکھا۔ یہی چیز تھی جو عثمان کے مزاج میں آہستہ آہستہ رچ بس گئی۔ عثمان کو کم عمری میں گھڑ سواری سکھائی گئی، مگر اسے کبھی یہ نہیں سکھایا گیا کہ طاقت کا استعمال غرور کے لیے کیا جائے۔ اسے تیر اندازی سکھائی گئی، مگر اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ہر تیر چلانا ضروری نہیں ہوتا۔ کائی قبیلے میں بچے جلد جوان ہو جاتے تھے کیونکہ حالات انہیں مہلت نہیں دیتے تھے۔ عثمان نے بھی بہت جلد یہ سمجھ لیا کہ سرحد پر رہنے والا سردار صرف جنگجو نہیں ہوتا، بلکہ منتظم، قاضی اور محافظ بھی ہوتا ہے۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی عثمان نے سرحدی جھڑپوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ یہ وہ جھڑپیں تھیں جو تاریخ کی بڑی کتابوں میں شاید ایک سطر بھی نہ پائیں، مگر انہی جھڑپوں نے عثمان کو وہ تجربہ دیا جس کی بنیاد پر بعد میں ایک سلطنت کھڑی ہوئی۔ بازنطینی سرحدی قلعوں سے نکلنے والے چھوٹے دستے، لوٹ مار کی کوششیں، چراگاہوں پر حملے، یہ سب روز کا معمول تھا۔ عثمان نے ان حالات میں سیکھا کہ کب حملہ کرنا ہے اور کب پیچھے ہٹ جانا ہی اصل فتح ہوتی ہے۔ ارطغرل غازی کی زندگی کے آخری سالوں میں عثمان عملاً قبیلے کے کئی معاملات سنبھالنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد کی عمر اب زیادہ نہیں رہی، اور یہ بھی جانتا تھا کہ سرداری صرف وراثت سے نہیں ملتی، بلکہ اسے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ قبیلے کے بزرگ عثمان کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کی بہادری نہیں، بلکہ اس کی بردباری، اس کی خاموشی اور اس کے فیصلوں کو پرکھ رہے تھے۔ ارطغرل غازی کی وفات 1280 یا 1281 عیسوی کے قریب ہوئی۔ یہ قائی قبیلے کے لیے ایک انتہائی حساس لمحہ تھا، ایک ایسے وقت میں جب دشمن قریب تھا اور دوست کمزور ہو چکے تھے۔ قیادت کا خلا پورے قبیلے کو تباہ کر سکتا تھا۔ قبائلی روایت کے مطابق سرداری اس کو دی جاتی تھی جو سب سے زیادہ اہل ہو۔ عثمان کے بھائی بھی موجود تھے، مگر قبیلے کے عمائدین نے مشاورت کے بعد عثمان بن ارطغرل کو سردار منتخب کیا۔ عثمان نے سرداری سنبھالتے ہی کوئی بڑے دعوے نہیں کیے، نہ ہی اس نے خود کو بادشاہ کہا، نہ کسی سلطنت کا اعلان کیا۔ اس نے وہی راستہ اپنایا جو اسے ورثے میں ملا تھا، یعنی خاموشی سے طاقت جمع کرنا، نظم قائم رکھنا اور موقع کا انتظار کرنا۔ اس وقت سلجوق سلطنت منگولوں کی باج گزار بن چکی تھی اور سرحدی سرداروں کو بڑی حد تک خود مختاری حاصل تھی۔ یہی وہ خلا تھا جسے عثمان نے سمجھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی سیاسی بصیرت تھی۔ عثمان غازی نے سب سے پہلے اپنے قبیلے کے اندر نظم و ضبط کو مضبوط کیا۔ اس نے لوٹ مار کو محدود کیا، غیر ضروری لڑائیوں سے بچنے کی کوشش کی، اور اپنے گرد ایسے افراد جمع کیے جو صرف جنگجو نہیں
बल्कि वफादार और दयानतदार थे। उसका मकसद फौरी फतह नहीं, बल्कि देर पा इस्तेहकाम था। वो जानता था कि अगर बुनियाद कमज़ोर हुई तो इमारत ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। ये वो मरहला था जहां उस्मान गाजी एक आम सरहदी सरदार से मुख्तलिफ नज़र आने लगा। वो हालात को सिर्फ कबूल नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें अपने हक में मोड़ने की तैयारी कर रहा था। तारीख ने अभी उसे आजमाइशों में डालना था। अभी उसके सामने किले खड़े होने थे। अभी उसके फैसलों ने खून भी बहाना था और रास्ते भी बदलने थे। उस्मान गाजी जब काई कबीले के सरदार बने तो उनके सामने सबसे पहला मसला ये नहीं था कि किस किले पर हमला किया जाए, बल्कि ये था कि एक कमज़ोर होती हुई दुनिया में अपने लोगों को किस तरह जिंदा रखा जाए। एनातोलिया की सरहदी ज़मीनें उस वक्त किसी एक ताकत के कब्ज़े में नहीं थीं। बज़ाहिर सल्जूक सल्तनत मौजूद थी, मगर हकीकत में वो मंगोलों को खिराज देने वाली एक कमज़ोर रियासत बन चुकी थी। बाज़ंतीनी किले अपनी जगह कायम थे और उनके मकामी हुक्मरान मौका की तलाश में रहते थे कि कब तुर्क कबाइल की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया जाए। ऐसे माहौल में उस्मान गाजी ने निहायत एहतियात के साथ अपने अगले कदम उठाए। उस्मान गाजी ने सबसे पहले अपने इर्द गिर्द मौजूद तुर्क कबाइल के साथ ताल्लुकात मजबूत किए। ये ताल्लुकात न सिर्फ खूनी रिश्तों पर मबनी थे, बल्कि मुश्तरका मफादात पर कायम थे। सरहदी इलाके में तन्हा रहना खुदकुशी के मुतरादिफ था, इसलिए उस्मान ने इत्तेहाद की सियासत को अपनाया। उस दौर में जंगें सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि मुआहिदों, शादियों और बाहमी एतमाद से भी जीती जाती थीं। उस्मान गाजी इस हकीकत को बखूबी समझते थे। इसी ज़माने में उस्मान गाजी की शादी हुई। थारशिप रिवायात के मुताबिक उनकी अहलिया का नाम मलक खातून था, जिन्हें बाज़ मसादर में माल खातून भी कहा गया है। वो एक मुअज़्ज़ज़ तुर्क ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। इस शादी ने उस्मान के सियासी और कबायली ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया। ये शादी किसी रोमानवी दास्तान का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक समाजी और सियासी हकीकत थी, जैसा कि इस दौर में राइज था। उस्मान गाजी ने अपनी सरदारी के इब्तिदाई बरसों में बड़े पैमाने पर जंग छेड़ने के बजाय छोटे और फैसला कुन इक़दामात किए। उन्होंने बाज़ंतीनी सरहदी चौकियों पर नज़र रखी, उनके रास्तों को समझा, उनकी कमज़ोरियों का जायज़ा लिया और ये देखा कि कौन से किले सिर्फ नाम के मजबूत हैं और हकीकत में अंदर से खोखले हो चुके हैं। ये एक खामोश मगर निहायत अहम मरहला था। तारीख़ के मुताबिक उस्मान गाजी की पहली नुमाया फ़ौजी कामयाबी काराजा एसएसआर के इलाके में सामने आई। ये कोई अज़ीमुश्शान जंग नहीं थी, बल्कि एक मुनज़्ज़म और महदूद कार्रवाई थी, जिसमें उस्मान ने मकामी हालात का भरपूर फ़ायदा उठाया। इस कामयाबी ने उस्मान के वक़ार को बढ़ाया और उसके कबीले के हौसले को मजबूत किया। लोग अब उस्मान को सिर्फ अर्तुगरुल का बेटा नहीं, बल्कि एक मुअस्सिर सरदार के तौर पर देखने लगे थे। इसी दौरान सल्जूक सल्तनत की कमज़ोरी मज़ीद वाज़ेह होने लगी। मंगोल असर रसूख बढ़ रहा था और मरकज़ी इक़्तिदार सरहदी इलाक़ों पर अपनी गिरफ्त खो चुका था। उस्मान गाजी ने इस सूरत हाल में ख़ुद को खुले आम आज़ाद हुक्मरान के तौर पर पेश नहीं किया। वो बज़ाहिर अब भी सल्जूक निज़ाम का हिस्सा थे, मगर अमली तौर पर अपने फ़ैसले खुद कर रहे थे। यही वो नुक्ता था जहां उस्मान की सियासत ने शक्ल इख्तियार करना शुरू की। बाज़ंतीनी रियासत इस दौर में अंदरूनी मसाइल का शिकार थी। मकामी गवर्नर एक दूसरे से बरसरे पैकार थे और मरकज़ी हुकूमत कमज़ोर हो चुकी थी। उस्मान गाजी ने इस इंतशार को गौर से देखा और फैसला किया कि ताकत का इस्तेमाल वहाँ किया जाए जहाँ मुज़ाहिमत कम से कम हो। इस हिकमत अमली के तहत उन्होंने बतदरीज सरहदी इलाकों में अपनी मौजूदगी मजबूत की। उस्मान गाजी के यहाँ इस दौरान औलाद भी हुई। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक उनके बेटों में सबसे नुमाया नाम और ख़ान गाजी का है, जो बाद में उस्मान के जानशीन बने। इसके अलावा अलाउद्दीन के नाम का जिक्र भी बाज़ मौर्रिख़ीन करते हैं, अगरचे इस बारे में इख्तलाफ पाया जाता है कि वो उस्मान के हकीकी बेटे थे या करीबी रिश्तेदार। तारीख़ जहाँ खामोश हो जाती है, वहाँ क़यास आराई करना दुरुस्त नहीं। इसलिए हम इसी हद तक रुकते हैं जहाँ मुस्तनद रिवायात मौजूद हैं।
عثمان غازی کے دور میں منگولوں کے ساتھ براہ راست کوئی بڑی جنگ ثابت نہیں۔ یہ ایک اہم تاریخی حقیقت ہے۔ عثمان نے منگول طاقت سے براہ راست ٹکر لینے کے بجائے ان حالات سے فائدہ اٹھایا جو منگول یلغار کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے۔ منگولوں نے سلجوق سلطنت کو کمزور کیا، اور اسی کمزوری نے عثمان جیسے سرحدی سرداروں کو ابھرنے کا موقع دیا۔ یہ ایک بالواسطہ تصادم تھا، نہ کہ میدان جنگ میں آمنے سامنے کی لڑائی۔ وقت گزرنے کے ساتھ عثمان غازی کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا۔ ان کے زیر اثر علاقوں میں امن نسبتاً بہتر تھا، لوٹ مار کم تھی، اور انصاف کا تصور مضبوط ہو رہا تھا۔ یہی وہ عوامل تھے جن کی وجہ سے دوسرے ترک جنگجو اور خاندان عثمان کے زیر پرچم جمع ہونے لگے۔ یہ کوئی اعلان سلطنت نہیں تھا، بلکہ ایک قدرتی عمل تھا جس میں لوگ طاقت کے ساتھ نظم کو بھی تلاش کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اناطولیہ کی سیاسی تصویر تیزی سے بدل رہی تھی۔ سلجوق سلطنت روم اب عملی طور پر اپنی حیثیت کھو چکی تھی۔ منگول اقتدار پس منظر میں موجود تھا، مگر وہ براہ راست سرحدی علاقوں کا انتظام نہیں چلا رہے تھے۔ اس خلا میں جو طاقتیں ابھر رہی تھیں، ان میں عثمان غازی کی قیادت نمایاں ہو چکی تھی۔ اب وہ صرف ایک قبیلے کے سردار نہیں رہے تھے، بلکہ ایک ایسے حکمران بن چکے تھے جن کے زیر اثر علاقے پھیلتے جا رہے تھے، اور جن کا نام بازنطینی سرحدوں پر خوف اور احتیاط کے ساتھ لیا جانے لگا تھا۔ عثمان غازی کے سیاسی فیصلوں میں سب سے اہم موڑ وہ تھا جب انہوں نے یینی شہر کو اپنا مستقل مرکز بنایا۔ یہ کوئی علامتی قدم نہیں تھا، بلکہ ایک عملی ریاستی فیصلہ تھا۔ یینی شہر محض ایک بستی نہیں، بلکہ ایک انتظامی مرکز بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہاں سے ارد گرد کے علاقوں پر نظر رکھی جا سکتی تھی، فوجی نقل و حرکت آسان تھی، اور یہ بازنطینی قلعوں کے مقابل ایک مضبوط مقام تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق یینی شہر کا انتخاب عثمان غازی کی دور اندیشی کا واضح ثبوت تھا۔ اسی دور میں عثمان غازی نے اپنے زیر نگیں علاقوں میں باقاعدہ انتظام قائم کرنا شروع کیا۔ قاضی مقرر کیے گئے، عدالتی فیصلے ہونے لگے، اور مال غنیمت کی تقسیم ایک طے شدہ اصول کے تحت کی جانے لگی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ایک جنگجو گروہ آہستہ آہستہ ریاستی ڈھانچے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ عثمان غازی نے خود کو کبھی بادشاہ یا سلطان نہیں کہا، مگر ان کے فیصلے اب ایک حکمران کے فیصلے بن چکے تھے۔ بازنطینی ریاست اس وقت اندرونی خلفشار کا شکار تھی۔ مقامی حکمران ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، اور مرکزی اقتدار کمزور پڑ چکا تھا۔ عثمان غازی نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بتدریج اہم قلعوں کی طرف پیش قدمی کی۔ بیلا جک اور اس کے اطراف کے علاقے عثمانی اثر میں آتے چلے گئے۔ یہ فتوحات کسی ایک بڑی جنگ کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ مسلسل دباؤ، محدود جھڑپوں اور سیاسی حکمت عملی کا حاصل تھیں۔ تاریخ میں 1299 عیسوی کا سال عثمانی ریاست کی بنیاد کے حوالے سے اہم سمجھا جاتا ہے، مگر یہاں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے۔ عثمان غازی نے اس سال کسی باقاعدہ اعلان سلطنت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا۔ مورخین اس سال کو اس لیے اہم مانتے ہیں کہ اسی دور میں عثمان نے عملی طور پر خود کو سلجوق اقتدار سے آزاد کر لیا تھا، اور اپنے فیصلے کسی بالاتر اختیار کے بغیر کرنے شروع کر دیے تھے۔ یہ آزادی کاغذ پر نہیں بلکہ عمل میں ظاہر ہوئی، اور یہی تاریخ کا اصل معیار ہوتا ہے۔ عثمان غازی کے منگولوں کے ساتھ تعلقات براہ راست تصادم پر مبنی نہیں تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عثمان نے منگول فوجوں سے کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی۔ اس کے برعکس انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا کہ منگول طاقت سے براہ راست ٹکر لینا تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ عثمان نے منگول اثر کو ایک سیاسی حقیقت کے طور پر قبول کیا، مگر اس کے سائے میں اپنی طاقت کو پھیلایا۔ یہی حکمت عملی انہیں دوسرے ترک سرداروں سے ممتاز کرتی ہے۔ عثمان غازی کی نجی زندگی کے بارے میں تاریخ محدود معلومات فراہم کرتی ہے، مگر جو کچھ مستند ذرائع میں ملتا ہے وہ واضح ہے۔ ان کی اہلیہ ملک خاتون تھیں، جن سے ان کے بیٹے اور خان غازی پیدا ہوئے، جو بعد میں ان کے جانشین بنے۔
बाज रिवायात में बाला खातून या राबिया बाला खातून का जिक्र भी मिलता है, मगर मुअर्रिखीन इस पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं रखते, इसलिए यहाँ इख्तिलाफ को इख्तिलाफ की हद तक ही रखा जाता है। उस्मान गाजी की औलाद में और ख़ान के अलावा अलाउद्दीन का नाम भी आता है, मगर जैसा कि पहले बयान किया गया, इस पर तारीख़ी इख्तिलाफ मौजूद है। उस्मान गाजी के आखिरी साल निस्बतन खामोश थे। वो बुढ़ापे और बीमारी की वजह से अमली जंगी क़यादत से आहिस्ता आहिस्ता अलग हो रहे थे। इस दौरान अमली मामलात ज़्यादातर उनके बेटे और ख़ान गाजी संभालने लगे थे। ये इंतकाल इक़्तिदार किसी बगावत या कशमकश के बग़ैर हुआ, जो इस बात का सबूत है कि उस्मान ने अपनी ज़िंदगी में ही जानशीनी का मसला दानिशमंदी से हल कर लिया था। उस्मान गाजी की वफ़ात के साल पर भी मुअर्रिखीन में इख्तिलाफ है, मगर अक्सर मोतबर ज़राए के मुताबिक उनका इंतकाल 1323 या 1324 ईस्वी के करीब हुआ। उनकी वफ़ात उस वक्त हुई जब बोरसा का मुहासरा जारी था, और रवायत के मुताबिक उस्मान गाजी ने अपनी ज़िंदगी में बोरसा की फतह नहीं देखी, मगर उनकी बुनियाद रखी हुई रियासत इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उनके बाद ये फतह मुमकिन हो सकी। उस्मान गाजी की तदफीन बोरसा में की गई, वही शहर जो बाद में उस्मानी रियासत का एक अहम मरकज़ बना। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा ये नहीं था कि उन्होंने कितने किले फतह किए, बल्कि ये था कि उन्होंने एक ऐसे दौर में नज़्म, सब्र और हिकमत को इख्तियार किया जब ज़्यादातर सरदार ताकत के नशे में खुद को खो बैठते थे। उस्मान गाजी ने ना कोई बड़ी तहरीरी वसीयत छोड़ी और ना ही कोई तवील खुतबा, मगर उनकी पूरी ज़िंदगी खुद एक पैगाम थी। एक छोटे से सरहदी कबीले से उठने वाली ये क़यादत आने वाली 6 सदियों तक दुनिया की तारीख़ पर असरअंदाज होने वाली थी। वो सल्तनत जो उनके नाम से मंसूब हुई, बाद में 3 बड़े अज़मों तक फैली, मगर उसकी बुनियाद में वही सादगी, नज़्म और सब्र शामिल था जो उस्मान गाजी के किरदार का हिस्सा था।